السلام علیکم. بد کردار عورت میری آج کی کہانی. لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، تو یہ درست ہی ہے. جیسے ایک بری عورت معاشرے میں اپنے گھروں سے نکلنے والی بے بس اور مجبور عورتوں کے کردار کو مشکوک بنا دیا کرتی ہے. عورت ماں ہو سکتی ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، بہن، مگر جو کسی بے نام رشتے میں بن جائے وہ ایک بری عورت کہلاتی ہے. بس کچھ ایسی ہی ہے میری آج کی کہانی. کئی دن سے افشین کی حالت بگڑی ہوئی تھی. بچے سہمے ہوئے تھے. گو کے بچے اب اتنے چھوٹے نہ رہے تھے، سمجھدار تھے، سوائے 10 سالہ نشوا کے جو کئی سال سے ماں کی توجہ اور محبت سے محروم رہی تھی. توجہ تو بہت دور کی بات، ماں نے کبھی پیار سے اس کی طرف آنکھ بھر کے دیکھا بھی نہ تھا. ایمان جو سب سے بڑی تھی، 20 سال کی ہونے والی تھی، BSc فائنل کے امتحانوں سے ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ ماں کے ساتھ ہونے والے حادثے نے اس سمیت پورے گھر کو ہلا کے رکھ دیا. اللہ نے اسے حسین ترین 2 بیٹوں سے نوازا تھا. ایان اور ریان بالترتیب 18 اور 16 سال کے تھے. ایان انٹر کامرس کر رہا تھا، ساتھ میں کمپیوٹر کورس بھی کر رہا تھا. اس کے بعد ریان تھا جو میٹرک کا طالب علم تھا، اس کے پاس کمپیوٹر سائنس تھی. اور نشوا جو پچھلے 10 سال سے گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے ماں کی بہت لاڈلی تھی، اور جسے پچھلے 1 سال سے ماں نے کبھی یہ بھی نہ پوچھا تھا کہ وہ کون سی کلاس میں پڑھتی ہے. پوچھتی بھی تو کیسے کہ سرابوں کے پیچھے بھاگنے والے ہمیشہ تہی دامن رہ جایا کرتے ہیں. اور پھر وہ عورت جو اپنی پاک دامنی اور حیا کا سودا کر بیٹھے، وہ بدلے میں صرف گھاٹا ہی اٹھاتی ہے. بعض اوقات انسان کے اپنے ہی فیصلے اس کے لیے سزا بن جایا کرتے ہیں. یہی افشین کے ساتھ ہوا. اپنی ہستی بستی زندگی کو خود اس نے اپنے ہاتھوں سے جہنم بنایا. شادی شدہ زندگی کے 19 خوشگوار سال ایک شخص کے ساتھ گزارنے کے بعد محض تنگی ترشی یا مالی پریشانی کی وجہ سے شوہر کو چھوڑ دینا بھلا کہاں کا انصاف ہے. ہمارے ہی معاشرے میں کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جو ہر طرح کے حالات میں بھی اپنی عزت سنبھالے گھر بیٹھی رہتی ہیں، محض پیسے کی خاطر بد چلنی کے راستے کا انتخاب نہیں کرتی. مگر افشین میری دوست کی کہانی ان عورتوں سے مختلف ہے. افشین میری فرسٹ کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بچپن کی دوست بھی تھی. گو کہ عمر میں مجھ سے 5 سال بڑی تھی، مگر ہم دونوں میں شروع ہی سے بہت بنتی تھی. گرمیوں کی چھٹیوں میں پوری چھٹیاں وہ ہمارے ہی گھر گزارتی. 6 بہن بھائیوں میں وہ دوسرے نمبر پہ تھی. میری امی چچا جان کے گھر نہ تو خود جانا پسند کرتی، نہ ہی ہمارا زیادہ آنا جانا انہیں پسند تھا. البتہ چچا جان کے گھر سے کوئی بھی ہمارے گھر آ جائے، امی بڑے اتفاق سے ملتی تھی، بے حد تواضع کرتی. اور امی کے چچا جان کے گھر نہ جانے کی وجہ دیورانی جٹھانی والی روایتی چپکلش نہ تھی، بلکہ ایک اور بڑی اہم وجہ تھی. دراصل میرے چچا کی منگنی پہلے میری خالہ سے ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیسے چچی بیگم چچا کو اپنے دام الفت میں گرفتار کر گئی، اور دادا جان دادی جان سے لڑ جھگڑ کر چچا نے خالہ سے منگنی توڑوا کر چچی جان سے شادی کر لی. اور شادی کے کچھ عرصے بعد ہی چچی جان کے مزید جوہر کھل کر سامنے آئے. گھر والوں پہ گویا شادی مرد کی کیفیت طاری ہوگی. وہ کس قسم کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں یہ تو ان کے ہر روز گھر آنے والے مہمانوں کو دیکھ کے ہی علم ہو جاتا. جس قسم کی زبان کا استعمال کیا جاتا وہ کسی شریف گھرانے کی لڑکی کا خاصہ تو ہرگز نہیں ہو سکتی. اور پھر چچی جان کا پھوڑ پن جو ان کے کمرے سے لے کر پورے گھر میں اب نظر آنے لگا. پکے رنگ اور پکی عمر کی چچی جان کو دادی نے بیٹے کی محبت سمجھ کے قبول تو کر لیا تھا، مگر جب اس میں سے کوئی ایک گن بھی ڈھونڈے سے نہ ملا تو دادی تو جیسے صدمے سے بستر سے ہی جا لگی. میں نے اپنی زندگی میں اپنی چچی سے پھوڑ عورت نہ دیکھی تھی. جب تک نئی دلہن تھی کام کو ہاتھ بھی نہ لگاتی تھی کہ ساری زندگی یہی تو کام کرنے ہیں. امی اپنی ازلی خاموشی اور مسکراہٹ کے ساتھ سارا گھر سنبھالتی، دونوں بچوں کو بھی دیکھتی. میرے دونوں بڑے بھائی اس وقت بالترتیب 5 اور 3 سال کے تھے. چچی جان کو مہندی اور چوڑیوں کا بہت شوق تھا. ادھر ہاتھوں کی مہندی ہلکی ہوئی، ادھر دوبارہ لگا لی. چچا جان شام کو ابو کے ساتھ ہی آفس سے لوٹتے تھے، مگر اس کے بعد جو کمرے میں بند ہوتے تو پھر رات کا کھانا بھی اکثر کمرے میں ہی منگوا لیا کرتے تھے. اکثر راتوں کو خاموشی سے گھر سے باہر جاتے اور پھر لدے پھدے آتے اور کمرہ بند ہو جاتا. میرے دونوں بھائی طلال اور بلال ان سے بے حد مانوس تھے. اب وہ بھی چچا کی محبت کو ترس کے،
کیونکہ شادی کے بعد چچا جان تو لگتا تھا سارا زمانہ بھلائے بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف میری خالہ نے چچا جان سے منگنی ٹوٹنے کے بعد شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا اور اس بات کو دل کا روگ بنا بیٹھی۔ آخر دل کا بوجھ سہتے سہتے برداشت نہ ہوا تو ایک دن ہارٹ اٹیک کے باعث دنیا سے چلی گئی۔ امی کو اس بات کا اتنا صدمہ ہوا کہ انہوں نے چچی جان کے ساتھ ساتھ ایک چھت کے نیچے ایک گھر میں رہنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس موقع پر دادا جان نے امی کا ساتھ دیا اور چچا جان کو ہمارے گھر جتنے رقبے پر بنا ہوا مکان خرید دیا۔ چچا جان وہاں شفٹ ہو گئے۔ نیا گھر ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا، لیکن امی نے ہمارے وہاں جانے اور ان سے میل جول رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ جب دل چاہے یہاں آئیں، لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ ہم چاروں بہن بھائی اکثر چچا جان کے گھر چلے جاتے یا وہ بچوں کو لے کے ہمارے گھر آ جاتے۔ ہم بچوں کی تو آپس میں بہت اچھی دوستی تھی۔ میری چھوٹی بہن نمرا کی چچا جان کی سب سے چھوٹی بیٹی کرن سے خوب بنتی تھی، اور پھر انہی دنوں میں اچانک ہی چچا جان کو سعودیہ جانے کا موقع مل گیا۔ چچی جان اور بچے بہت خوش تھے۔ چچا کے جانے کے بعد ان کے گھر میں آہستہ آہستہ تبدیلی آتی گئی۔ چچی کے میکے والوں کا آنا جانا دن بدن بڑھتا رہا، اور ساتھ ہی افتخار بھائی جو کہ چچا کے سب سے بڑے بیٹے تھے، ان کے دوست احباب بھی گھر میں بلا تکلف آنے جانے لگے۔ پہلے تو چچا جان کی وجہ سے گھر میں کچھ شرم و لحاظ ادب و آداب والا ماحول قائم تھا، مگر اب ماڈرنزم کے چکر میں پڑ کر چچی جان، شہباز، افتخار بھائی کو جوان بہنوں کا بھی خیال نہ رہا جو بلا تکلف ان کے دوستوں کے سامنے آتی تھی۔ انہی دوستوں میں افتخار بھائی کے دوست ظفر بھائی بھی شامل تھے۔ افشین اس وقت میٹرک میں تھی جب غیر محسوس طریقے سے وہ اور ظفر بھائی ایک دوسرے سے قریب آ گئے۔ گرچہ ظفر بھائی کی والدہ چچی جان کی بہت اچھی جاننے پہچاننے والی تھی، لیکن پھر بھی وہ چچی جان سے ملنا زیادہ پسند نہ کرتی، کیونکہ ان کے خیال میں میری چچی جان انتہائی پھوہڑ، بد سلیقہ ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاق سے گری ہوئی ناعاقبت اندیش عورت تھی، جو اپنی جوان ہوتی بچیوں کی طرف سے قطعی لاپرواہ تھی، اور گھر میں محرم نامحرم کا کوئی لحاظ نہ تھا، جبکہ لڑکیوں کی یہی عمر ہوتی ہے۔ جس طرح کا ماحول انہیں دیا جائے وہ اسے فوری طور پہ قبول کر لیتی ہیں۔ اچھائی برائی کا کوئی طور طریقہ چچی جان نے اپنی بیٹی کو نہ سکھایا تھا۔ یہ بات ظفر بھائی کی امی نے چچی جان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن چچی جان بھڑک اٹھی۔ آپا، تم اپنے مشورے اور نصیحتیں اپنے پاس رکھو، اصل میں یہ تمہارا حسد بول رہا ہے کہ تم میری جیسی عیش و عشرت کی زندگی کیوں نہیں گزار رہی۔ چچی جان نے انتہائی نخوت سے کہا، پہلے تو اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ لوگ واقعی تم سے حسد کریں۔ تم 4 بیٹیوں کی ماں ہو بی بی، ابھی تمہارے بیٹے بھی اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے، شوہر کو باہر گئے ہوئے مشکل سے 1 سال ہوا ہے، ابھی بھی وقت ہے، سمیٹ لو اپنی بچیوں کو، نہیں تو پورے علاقے میں بدنام ہو جاؤ گی۔ ارے چھوڑو اور چیزیں، اوپر والا پورشن ہی بنا کر کرائے پہ چڑھا دو، کل کو اعجاز بھائی مستقل طور پہ پاکستان آئیں تو کوئی مشکل نہ ہو۔ اور ہاں، بچیوں کا غیر مردوں کے سامنے آنا جانا بھی بند کرا، بھلا کوئی تک ہے؟ باپ پردیس میں مشقت کر رہا ہے اور یہاں یہ گل چھرے اڑائے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سلیمہ آپا نے چادر سنبھالی اور گھر کی راہ لی، اس کے بعد آنا جانا بھی چھوڑ دیا۔ ظفر کی آمد و رفت البتہ جاری رہی، وہ فطرتاً اپنے والدین کی طرح شریف اور سیدھا سادہ لڑکا تھا۔ بی کام کے بعد اس کے والد نے اسے ایک جنرل سٹور کھول دیا، خود وہ ریٹائرڈ زندگی گزار رہے تھے۔ پینشن کے علاوہ اوپر کے مکان اور دکان کی آمدنی بھی تھی۔ بیٹیاں تینوں شادی شدہ اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھیں۔ بھائیوں میں ظفر سب سے بڑا تھا، پھر اظفر جو FSC کر رہا تھا، اس کے بعد قمر تھا جو میٹرک میں تھا۔ گھر کا ماحول بہت سلجھا ہوا اور دیندار قسم کا تھا۔ خود ظفر کی والدہ سلیمہ بیگم بے حد نمازی، پرہیزگار اور سگڑ خاتون تھی۔ افشین اپنی 4 بہنوں کے مقابلے میں سلیقہ مند، تمیز دار، با ادب قسم کی لڑکی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی اس کا اخلاق اور رکھ رکھاؤ تھا۔ اس پر اس کے لمبے گھنے بال، حالانکہ سانولی سلوری رنگت اور عام نین نقوش تھے، لیکن پھر بھی اس کی شخصیت میں ایک کشش تھی۔ خود سلیمہ کو یہ لڑکی بہت پسند تھی، لیکن ظفر نے جب اپنی پسند کا اظہار ماں کے سامنے کیا تو گویا وہ اچھل پڑی۔ پاگل تو نہیں ہوگے تم؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ ماحول دیکھا ہے تم نے اس گھر کا، اور وہ ماں دیکھی ہے افشین کی؟ آخر ماں کا کچھ نہ کچھ اثر تو بیٹیوں میں آیا ہوگا۔ میں تو ہرگز اس عورت کے گھر اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں مانگنے جاؤں گی۔ جیسی پھوہڑ اور بے حیا وہ خود ہے، وہی اس کی بیٹیوں میں بھی آیا ہوگا۔ امی پلیز کچھ میرا ہی خیال کر لیں، میں بچپن سے اس لڑکی کو دیکھ رہا ہوں، یقین کریں
وہ اپنے گھر والوں سے بالکل الٹ ہے۔ ماں کی نسبت بے حد سلجھی ہوئی سگڑ اور شریف لڑکی ہے وہ۔ آپ تو خود اس کے سلیقے کی بہت تعریف کرتی ہیں۔ میں تو نہ جانے کتنی لڑکیوں کے سلیقے اور ہنر کی تعریفیں کرتی ہوں، مگر بیٹا بہو تو میں ان میں سے کسی ایک کو ہی بنا سکتی ہوں نا، سلیمہ نے غصے میں جواب دیا۔ بہرحال میری شادی یا تو افشین سے ہوگی یا کسی سے نہیں ہوگی، ظفر یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اور پھر کچھ عرصے بعد ظفر کی ضد سے مجبور ہو کر سلیمہ اپا مارے بندھے افشین کو بہو بنا لائیں۔ جہیز تو بہت شاندار تھا، فریج، ٹی وی، اوون، بیڈ روم سیٹ، سونے کے زیورات اور ساس نندوں کے کنگن۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر افشین کی مخالفت کا غبار جیسے بیٹھ سا گیا، اور پھر سب سے بڑھ کر اس کا سلیقہ اور خوش مزاجی۔ کھانے پکانے کے ساتھ ساتھ وہ سلائی کڑھائی اور نیٹنگ میں بھی ماہر تھی، اور یہ سب کچھ اس نے محض اپنے شوق اور گھر کے ماحول سے مجبور ہو کر ادھر ادھر سے سیکھا تھا۔ اور پھر سسرال کا ماحول دیکھ دیکھ کر وہ خود ہی نماز اور دیگر عبادات کی طرف مائل ہو گئی۔ ظفر کے ساتھ ساتھ گھر اور خاندان کے تمام افراد اس سے خوش تھے۔ شادی شدہ نندیں جب بھی آتی وہ ان کے لیے خاصا اہتمام کرتی، بچوں کے لیے ان کی پسند کے کھانے الگ بناتی۔ بڑے نندوئی دہلی سے تعلق رکھتے تھے، چٹپٹے اور مرغن کھانے پسند کرتے، تو منجلے نندوئی کو چائنیز کھانے پسند تھے۔ چھوٹے نندوئی ویجیٹیرین یعنی سبزی خور تھے، کسی بھی قسم کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ جبکہ تینوں ایک ساتھ بھی آتی تھی تو اس کے لیے کام کافی بڑھ جاتا، مگر نندیں بہت اچھی اور سلجھی ہوئی خوش مزاج پھر پھرتیلی بھی تھی، تینوں ہی بھاوج کے ساتھ لگ جاتی۔ یوں ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ میں کام بھی ہو جاتا، دن بھی گزر جاتا۔ جب تینوں جانے لگتی تو وہ بھی اداس ہو جاتی۔ بڑی نند زاہدہ اکثر چھیڑتی تھی، بھائی بھاوجیں تو نندوں کے آنے سے ناخوش ہوتی ہیں اور جانے سے خوش، مگر تمہارا تو الٹا ہی معاملہ ہے۔ تو وہ ہنس کر کہتی، اول تو ہمارے درمیان روایتی نند بھاوج والا رشتہ ہی نہیں ہے، آپ کی بہن ہوں میں اور آپ تینوں میری بہت اچھی دوست ہیں۔ اس بات پر ایک کہکا پڑتا اور سب ہنستے کھیلتے اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو جاتے۔ سال بھر بعد اللہ نے اسے ایمان کی شکل میں ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا۔ ساس سسر نے ہی اس کا نام ایمان رکھا تھا، وہ تھی بھی دادی کی بہت لاڈلی۔ ادھر پھپھیوں کا دل بھی بھتیجی میں اٹکا رہتا، کبھی دونوں چچا اسے اٹھائے اٹھائے پھرتے۔ ابھی ایمان 2 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایان صاحب تشریف لے آئے۔ دادا تو جیسے پوتے کو دیکھنے کے لیے ہی زندہ تھے۔ ابھی ایان 6 ماہ کا بھی نہیں ہوا تھا کہ رشید صاحب پہلے ہی ہارٹ اٹیک میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان گھڑیوں میں افشین ہی تھی جو کبھی بھاگ بھاگ کر ساس نندوں کو دلاسے دیتی تو کبھی شوہر کی دل جوئی کرتی جو باپ کے اچانک انتقال سے یکدم بجھ کر رہ گئے تھے، کبھی بچوں کو دیکھتی۔ ان حالات میں اس کے میکے والوں نے اس کے سسرال والوں کا بہت ساتھ دیا۔ حالانکہ سلیمہ بیگم افشین کے میکے والوں کو پسند نہیں کرتی تھی، مگر گزرے ہوئے کچھ سالوں نے ان کے دل و دماغ پر جمے ہوئے غبار کو کافی کم کر دیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، دبے پاؤں یا تیزی سے وقت گزرتا ہی رہتا ہے، مگر سلیمہ بیگم کی اداسی میں گزرتے وقت کے ساتھ کوئی کمی نہ آئی، اور پھر آخرکار شوہر کی جدائی کا دکھ سہتے سہتے ایک دن سلیمہ بیگم نے بھی چپکے سے آنکھیں بند کر لی۔ افشین اب 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی، ایمان، ایان، ریان اور سب سے چھوٹی نشوہ۔ چاروں بچے اسکول جاتے تھے، اور پھر اچانک ہی جیسے ہمارے معاشرے میں ہوا کرتا ہے، والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بہن بھائیوں میں حصوں کے لیے لڑائی جھگڑے۔ اچانک اظفر اور قمر نے جنرل سٹور اور مکان میں اپنے اور بہنوں کے حصوں کا مطالبہ کر دیا۔ بہنوں نے تو دراصل ایسا سوچا بھی نہ تھا، مگر سب سے چھوٹا نندوئی شبیر جو بہت لالچی طبیعت کا عیار شخص تھا، اس نے ہی دراصل یہ پٹی پڑھائی تھی سب کو کہ ظفر اکیلا جنرل سٹور کا مالک بنا بیٹھا ہے اور دونوں ہاتھوں سے پیسہ کما رہا ہے، جبکہ چھوٹے دونوں بھائیوں کو پڑھائی کے نام پر اس نے ہر چیز سے بے دخل کر رکھا ہے۔ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ظفر چاہتا تھا کہ دونوں چھوٹے بھائی والدین کی خواہش کے مطابق اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور پھر جس پروفیشن میں جانا چاہیں جائیں، لیکن شبیر کی باتوں میں آ کے دونوں بھائیوں اور بہنوں نے اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا۔ مکان اور جنرل سٹور بیچ کر جو رقم حاصل ہوئی وہ سب بہن بھائیوں میں شرعی طور پہ تقسیم کر دی گئی۔ اظفر اور قمر تو رقم ہاتھ میں آتے ہی امریکہ نکل گئے۔ ظفر کے پاس اب سر چھپانے کو چھت بھی نہ رہی تھی۔ اس موقع پہ افشین نے اپنے والدین سے مدد مانگی۔ 1 لاکھ انہوں نے دیا۔ یوں کراچی کی ایک پسماندہ بستی میں 2 کمروں کا کچا پکا مکان اور ایک چھوٹی سی دکان ظفر نے لے کر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ کہاں 3 منزلہ عالی شان مکان اور بہت بڑا جنرل سٹور، اور کہاں چھوٹا سا تنگ و تاریک مکان۔ دکان بھی اتنی چھوٹی سی تھی کہ اسے جنرل سٹور کی بجائے
پرچون کی دکان کہنا زیادہ بہتر تھا۔ اور پھر یہیں سے شروع ہوا افشین اور ظفر کی آزمائش کا دور، وہ آزمائش جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم تمہیں بھوک، جان، مال اور اولاد کے ذریعے آزمائیں گے۔ افشین نے زیور بیچ کر دکان میں سامان ڈلوایا۔ گھر کا ضروری سامان تو اس کے پاس موجود ہی تھا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں آس پاس کی آبادی میں تقریباً سبھی غریب غربا لوگ تھے جو زیادہ تر ادھار پر سامان لیتے تھے۔ ظفر خوف خدا رکھنے والا انسان تھا۔ اکثر لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں محض تھوڑے سے دکھڑے رونے کے بعد مفت میں لے جاتے۔ ان حالات میں دکان تو کیا چلتی، گھر کی دال روٹی چلنی مشکل ہو گئی۔ ایسے وقت میں افشین نے اپنے سلائی کڑھائی کے ہنر سے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ اس نے آس پاس کے گھروں میں عورتوں کو اجرت پہ سلائی کرتے دیکھا تھا۔ اکثر بڑی بڑی گاڑیوں میں خواتین آتی تھیں اور ڈھیروں کے حساب سے کپڑے سلوا کے لے جاتی تھیں۔ اس کے جہیز کی مشین بہت شاندار تھی، ہاتھ کی کڑھائی الگ سے اسے آتی تھی۔ یوں 2-4 گھروں کے چکر لگا کے وہ کہہ آئی تھی کہ میں بھی اجرت پہ سلائی کرتی ہوں اور آپ لوگ کا تعاون چاہتی ہوں۔ سبھی غریب محنتی لوگ تھے، اسے بھی اپنے جیسا ہی سمجھتے تھے۔ یوں آہستہ آہستہ اس کے پاس سلائی کافی آنے لگی۔ اس کے ہاتھ کی نفاست اور اس کی مہارت کی دھوم مچ گئی۔ ایک خاتون ایک سوٹ سلوا کے اس پر ہاتھ کی کڑھائی کروا کے لے گئی تھی اور معاوضہ بھی ٹھیک ٹھاک دیا تھا۔ ان کی کزن نے ایک بوتیک اور بیوٹی پارلر بنا رکھا تھا۔ وہ سوٹ دیکھا تو فوراً ہی افشین سے رابطہ کیا اور اپنے بوتیک کا کام اس کو دینے لگی۔ ایک دن وہ افشین کو اپنی بوتیک پر لے گئی۔ وہاں ان کے شوہر کے دوست پہلے سے موجود تھے جو ایک گارمنٹ فیکٹری کے مالک تھے۔ وہ افشین کی پرکشش شخصیت اور اس کی صلاحیتوں سے بے حد متاثر ہوئے۔ دراصل افشین ابھی تک پرکشش جسامت کی مالک تھی۔ 4 بچوں کی ماں تو وہ کہیں سے بھی نہیں لگتی تھی۔ وقت نے اسے مزید پرکشش اور سوبر بنا دیا تھا۔ انہوں نے افشین کو اپنے ہاں جاب کی آفر کر دی۔ افشین نے ظفر سے پوچھا تو اس نے بلا تعامل اجازت دے دی۔ دراصل جب سے افشین نے کمانا شروع کیا تھا، گھر کے حالات بتدریج بدلنے لگے تھے۔ ظفر بھی خوش تھا کہ اسے ہر لحاظ سے افشین پہ اعتبار تھا۔ آفس کا پہلا دن ہی افشین کی تباہی کا نقطۂ آغاز تھا۔ فیکٹری کے مالک ایاز صاحب اس کی یوں خاطر مدارت کر رہے تھے جیسے وہ کوئی VIP شخصیت ہو۔ 2 مہینوں بعد ہی ترقی دیکھ کر اسے اپنے ڈپارٹمنٹ کا انچارج بنا دیا گیا اور پھر تباہی اور بربادی کے اس کھیل کا آغاز ہو گیا۔ روزانہ واپسی پہ افشین کو گھر ڈراپ کرنا، راستے میں کبھی آئس کریم کھانا، کبھی شاپنگ کرنا روز کا معمول تھا۔ افشین کو بھی ایاز کے ساتھ آنا جانا، اس کے ساتھ شاپنگ کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ پچھلے 19 سالوں سے وہ صرف ایک چکی میں پس رہی تھی۔ باہر کی دنیا کیا ہے، اس کی چکا چوند کیا ہے، یہ تو اسے اب پتا چلا تھا۔ پیسہ دنیا کی کتنی بڑی حقیقت ہے، یہ اسے ایاز کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد پتا چلا تھا۔ اور دوسری طرف اس کا شوہر ظفر عجیب سادہ طبیعت کا آدمی تھا۔ جب اس کے محلے کے لوگوں نے اس کی بیوی کے متعلق بات کی تو اس نے یہ کہہ کے چپ کرا دیا کہ گھر سے کام کرنے کی غرض سے نکلنے والی ہر عورت کے اوپر تہمت لگانا تو آپ جیسے لوگوں کا شیوا ہے۔ میری بیوی بد کردار نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ جو اس کا بوس اسے اپنی گاڑی میں چھوڑتا ہے وہ شادی شدہ پختہ عمر کا آدمی ہے۔ اسے پتا ہے کہ افشین بھی 4 بچوں کی ماں ہے۔ اور جب مجھے اپنی بیوی پہ کسی قسم کا شک نہیں تو آپ کون ہوتے ہیں اس پہ انگلیاں اٹھانے والے؟ مگر وہ کہتے ہیں نا، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ اور ظفر کی عقل پر ایسا پردہ پڑا تھا کہ وہ اس نکارے کو بھی سن نہ پایا۔ لوگوں کی چہمگوئیاں افشین کے بارے میں روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ بالآخر اس سب سے تنگ آ کر چند ماہ بعد افشین نے ایاز کی پیشکش پر گلشن اقبال میں ایک لگژری فلیٹ لے لیا۔ یہ وہ پہلا تحفہ تھا جو ایاز کی طرف سے اسے ملا۔ اس کے بعد تو اس نے افشین کی فیملی پر تحائف کی بارش کر دی۔ ظفر جو معمولی سا لباس پہنا کرتا تھا، اسے ایک دن طارق روڈ سے بیش قیمت ریڈی میڈ سوٹ، پینٹ شرٹ، پرفیومز کے تحائف دلائے، بچوں کو ہزاروں روپے کی شاپنگ کرائی، پھر سب نے KFC میں ڈنر کیا اور ایاز کی بڑی سی ایئر کنڈیشن کار میں بیٹھ کر گھر واپس آ گئے۔ امیر اور غریب کی زندگی کے اس فرق کی چکا چوند نے سب کی آنکھیں چندھیا دی تھی۔ کسی کو بھی لگتا تھا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب ایاز رات اور دن کے جس حصے میں چاہتا افشین کے گھر آ جاتا اور اسے اپنے ساتھ باتیں کرنے کے لیے بلا لیا کرتا۔ ظفر اور بچے تو ایسے لگتا تھا جیسے افشین کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ نہ ہی ظفر نے کبھی ایاز کی آمد و رفت پہ اعتراض کیا، نہ یہ پوچھا کہ افشین اس کے ساتھ کب کہاں جا رہی ہے اور کیوں جا رہی ہے۔ وہ تو صاف کہتا تھا، یہ سب آسائش میری افشین کی بدولت ہی تو ملی ہے۔
مجھے ایاز پہ پورا اعتبار ہے، ہمیں ایاز کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ بچے تو ویسے ہی ایاز انکل کے دیوانے تھے، طرح طرح کے کھلونے، کپڑے، ہوٹلنگ اور پھلوں کی پیٹیاں، یہ سب ایاز انکل کی بدولت ہی تھا۔ اور پھر انہی دنوں میں ایاز قریشی کو اپنی فیکٹری کا کچھ مال اور کچھ غیر قانونی اشیاء ہانگ کانگ اور بینکاک لے کر جانی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس نے افشین اور ظفر کا انتخاب کیا۔ دونوں میاں بیوی ہانگ کانگ اور بینکاک جانے کے نام پر اچھل پڑے۔ ایاز نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اسمگلنگ کے لیے لے جانے والا سارا سامان ان کے کپڑوں اور ان کے بیگوں میں چھپا دیا جائے گا، لیکن ان دونوں میاں بیوی کو تو اس سے کچھ فرق ہی نہ پڑتا تھا۔ دنیا دیکھنے کی خواہش نے جیسے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، اور ان کی اسی کمزوری سے ایاز نے فائدہ اٹھایا۔ بچوں کو چھوڑنے کا مسئلہ تھا تو 1 مہینے کے لیے ایاز کی مستقل ملازمہ بچوں کے پاس رکنے تیار ہو گئی، اور یوں یہ دونوں میاں بیوی ہانگ کانگ روانہ ہوئے۔ ایاز کے ساتھ اس کا ایک پارٹنر بھی تھا۔ وہاں یہ لوگ ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے۔ اکثر ایاز کے پارٹنر ظفر کو لے کر باہر نکل جاتے۔ افشین اور ایاز ہوٹل میں یہ کہہ کے رک جاتے کہ ہمیں کسی دوسری جگہ کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا کئی دن تک، لیکن ایک دن جب ظفر کی طبیعت کچھ نڈھال تھی، تھوڑی دیر میں ہی تھکن محسوس ہونے لگی، تو اپنے ساتھی سے معذرت کر کے ہوٹل واپس آ گیا۔ ریسیپشن سے چابی مانگی تو پتا چلا افشین ابھی کمرے میں ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ افشین کو سرپرائز دے گا۔ علم نہ تھا کہ سرپرائز تو اس کے لیے تیار ہے۔ وہاں افشین کو ایاز کے ساتھ ایسی قابل اعتراض حالت میں دیکھ کر اس کے دماغ کی رگ لگ رہا تھا پھٹ جائے گی۔ اس کی جگہ کوئی عورت ہوتی تو چیخو پکار مچاتی، واویلا کرتی، گالم گلوچ کرتی، لیکن ظفر کی حالت کا اندازہ کوئی ایسا مرد ہی لگا سکتا ہے جو اپنی بیوی پہ ٹوٹ کے اعتبار کرے اور بدلے میں اس کی بیوی اسے یوں توڑ کے رکھ دے۔ اپنی ہی ذات کی کرچیوں نے اسے سر سے پیر تک لہو لہان کر دیا تو خود کو سمیٹتا انہیں قدموں کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کی ذات کے اندر سوچوں کے جھکڑ چل رہے تھے، ایک سے ایک عجیب خیال آ رہا تھا۔ ایک خیال تو یہ آتا ان دونوں کو یہی مار دے، ایک خیال آتا سب چھوڑ کے بھاگ جائے، اور اسی طرح کے کئی خیالات میں الجھا وہ آ کر لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ایاز نے اس کے دونوں ہاتھ باندھ کر رکھ دیے ہوں۔ یہاں پر وہ مکمل طور پہ ایاز کے رحم و کرم پہ تھا، کیونکہ ایاز نے اس کے تمام ڈاکومنٹس اپنے پاس ہی رکھے ہوئے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ ایک سادہ لو انسان تھا جو اپنی بیوی پہ اندھا اعتبار کرتا تھا، لیکن بے غیرت نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد افشین بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، مگر اس کی نظروں میں انداز میں کسی قسم کی شرمندگی نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا ایاز اور وہ شروع سے ہی ایک دوسرے کے اتنے ہی قریب رہے ہیں۔ آؤ ظفر، آؤٹنگ پہ چلتے ہیں۔ اس نے بے تکلفی سے ظفر کا ہاتھ پکڑا، اور ظفر نے اجنبی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ یوں جھٹکا جیسے اس نے آگ کو چھو لیا ہو، جیسے وہ عورت اس کے لیے نامحرم ہو۔ چلو نا ظفر، پلیز بور مت کرو۔ کیوں؟ ایاز نے تمہاری بوریت دور نہیں کی جو اب مجھ سے کھیلنے آ گئی ہو۔ دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ اس غلیظ عورت کے منہ پہ تھوک دے، مگر ضبط کی نہ جانے کون سی منازل طے کر کے ظفر یہاں کھڑا تھا۔ میرے سامنے غیرت مندی کی زیادہ اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں، میں تم سے ایاز کے سلسلے میں ہی بات کرنا چاہتی ہوں، اور یہ یہاں پردیس میں آسانی سے اس لیے ہو سکتی ہے کہ ایک تو یہاں آس پاس ہماری زبان سننے اور سمجھنے والا کوئی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہم بچوں سے دور ہیں، کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ بچوں کے سامنے بات کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ بچوں کے ذکر پہ ظفر نے بڑی زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، اور وہ جو کہتے ہیں نا، اسے اپنے فردہ کی فکر تھی، وہ جو میرا واقف حال تھا، وہ جو اس کی صبح عروج تھی، وہی میرا وقت زوال تھا۔ ظفر کا وقت زوال شروع ہو چکا تھا۔ افشین بول رہی تھی، میرا تمہیں یوں لانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم کوئی فیصلہ کر لیں۔ فیصلہ؟ کیا مطلب؟ ظفر نے چونک کر پوچھا۔ دراصل ایاز مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں، اور میرے ساتھ ساتھ یہ بچوں کی بھی خواہش ہے کہ ان کی آئندہ زندگی طرز کے نہ گزرے، بلکہ وہ ایک خوشحال اور آسودہ زندگی گزارے، جو تمہارے ساتھ ممکن نہیں۔ تم زندگی کی شاہراہ پر رینگ کے چل رہے ہو، اور مجھے اڑنا آ گیا ہے۔ تمہارے سب بہن بھائی رشتہ دار تمہاری غربت کو دیکھ کر ہی تم سے منہ موڑ گئے ہیں۔ صرف میں نے تمہارا ساتھ دیا اور اپنے بچوں کے لیے تمہارے ساتھ ہر تکلیف کو سہا، لیکن اب میں تھک چکی ہوں، تنگ آ چکی ہوں ایسی غربت کی زندگی سے۔ زندگی کیا ہوتی ہے یہ تو مجھے ایاز نے بتایا۔
جب مرد عورت پر یوں بے دریغ پیسہ خرچ کرتا ہے تو کیسے عام سے عام شکل و صورت کی عورتیں بھی اتنی حسین لگنے لگتی ہیں۔ ظفر نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر؟ میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا۔ وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا۔ وہ تو خود سراپا سوال تھا، اور ظفر کو لگ رہا تھا افشین سے کوئی بھی بات کرنا حماقت سے زیادہ کچھ نہیں۔ تبھی افشین بولی، ہمارے پاس یہ جو تھوڑا سا وقت ہے نا اکٹھا گزارنے کو، اچھا ہے ہم اسے ہنسی خوشی گزار لیں۔ ظفر نے حقارت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا نہیں خیال، میرے لیے یہ سب ممکن نہیں۔ تم جانتی ہو ایک بدکار عورت کو سنسار کر دینے کا حکم ہے، لیکن دیکھو میری بے بسی، دیکھو میری لاچاری کہ میں تمہارے ساتھ یہ سب بھی نہیں کر سکتا، تم سے اس سب کا بدلہ بھی نہیں لے سکتا۔ تو افشین بیگم، میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا کہ وہ تو جانتا ہی ہے، اگر کوئی عورت ایک مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی دوسرے مرد کے ساتھ اس حد تک آگے نکل جائے تو وہ ایک گناہ گار اور بد کردار عورت ہوا کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے میری یہ سب باتیں تمہیں آنے والے وقت میں سمجھ آ جائیں، مگر تمہارے لیے واپسی کا یا معافی کا کوئی راستہ نہیں افشین بیگم۔ میری نظر میں اب تم بس ایک بد کردار عورت ہو۔ یہ کہتے ہوئے ظفر نے اسے بہت نفرت انگیز انداز میں دیکھا تھا اور تیز قدم اٹھاتا لاؤن سے باہر چلا گیا تھا۔ چند دن بہت کرب اور اذیت کے عالم میں افشین کے ساتھ وہاں گزارنے کے بعد جب وہ وطن لوٹا تو اس نے سب سے پہلے افشین کو طلاق دے دی اور اسے گھر سے نکل جانے کو کہا۔ عدت کے دن بھی افشین نے ایاز کے فلیٹ پر ہی گزارے۔ عدت ختم ہونے کے بعد ایاز نے سادگی سے اس سے نکاح کر لیا۔ ایاز نے اسے ایک شاندار بنگلہ حق مہر میں لکھ کر دیا۔ شادی کے بعد وہ دونوں ہنی مون کے لیے پیرس چلے گئے۔ اس دوران افشین کا اپنے بچوں سے گاہے بگاہے رابطہ قائم تھا۔ اس کے بچے اب جوان ہو چکے تھے۔ ایک بیٹی تو شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی، مگر خود ہنی مون منانے والی اس 4 بچوں کی ماں کی آنکھوں پہ تو پیسے نے ایسی پٹی باندھی تھی کہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اس سب حادثے کے باوجود بھی ظفر نے کبھی بچوں کو ماں سے ملنے سے نہ روکا تھا۔ اگرچہ ظفر خاندان میں مذاق بن چکا تھا، لیکن اس نے چپکی اور صبر کی ایسی چادر اوڑھ لی تھی کہ لگتا تھا اب اس کی خاموشی عرش کو ہلا کے رکھ دے گی۔ اور پھر تب افشین اور ایاز کی شادی کو سال ہونے والا تھا جب افشین نے شہر کے مہنگے ترین ہاسپٹل میں ایک خوبصورت لڑکے کو جنم دیا۔ یہ ایاز کا بیٹا تھا۔ ایاز نے افشین سے کہا تھا کہ اگر وہ بچے کی ماں بن جائے گی تو ایاز کے گھر والے اسے بآسانی قبول کر لیں گے، ایاز کی دوسری بیوی کی صورت، کیونکہ ایاز والدین کا اکلوتا بیٹا اور لاکھوں کی جائیداد کا مالک ہے۔ افشین کے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے اگلے دن ایاز نے اسے کہا، میں اپنے ننھے آلیان کو اس کے دادا دادی سے ملوانے لے جا رہا ہوں۔ اسے دیکھ کر یقیناً ان کا دل نرم پڑ جائے گا اور پھر تمہارا راستہ آسان ہو جائے گا۔ بس ایک بیگ میں اس کی ضروری چیزیں رکھ دو۔ اور پھر کیا، ایاز کو گئے 2 دن گزر گئے، لیکن نہ ایاز آیا نہ بچے کا کہیں پتہ چلا۔ افشین کے پاس صرف اس کا موبائل نمبر تھا جو کہ آف جا رہا تھا۔ 2 دن بعد ڈاک سے ایک لفافہ آیا جس میں افشین کے نام طلاق نامہ، ایک بلینک چیک اور مختصر سا پرچہ تھا۔ افشین بیگم، افسوس ہوا ہمارا ساتھ زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔ دراصل میری پہلی بیوی جو میری کزن اور محبوبہ بھی ہے، ڈاکٹرز نے اسے بانجھ قرار دے دیا ہے۔ یہ سارا کھیل اسی کے کہنے پہ مجھے کھیلنا پڑا، ورنہ ایاز قریشی بھلا تم جیسی 2 ٹکے کی عورت کو منہ لگاتا؟ میں تو کوئی بھی بچہ گود لینے کو تیار تھا، مگر میری بیوی کا اصرار تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ میں دوسری شادی اس شرط پر کرنے کو راضی ہو گیا کہ ڈیلیوری کے فوراً بعد میں اس عورت کو طلاق دے دوں گا، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی۔ میری بیوی راضی ہو گئی۔ شاید تم کوئی نیک شریف عورت ہوتی تو میں تمہیں اپنے گھر میں دوسری بیوی کا درجہ بھی دلواتا اور یہ بچہ بھی تمہاری گود میں رہنے دیتا، مگر تم نے محض چند روپوں کی خاطر اپنے 4 خوبصورت بچے چھوڑ دیے، جس نے ثابت کر دیا تمہیں دولت کی ضرورت ہے، اولاد کی نہیں، اور مجھے اولاد کی ضرورت ہے ہر قیمت پر۔ اور اب میرا آلیان ایک پاک دامن ماں کی گود میں پلے گا جو نیک اور وفادار اور شوہر پرست عورت ہے۔ اور یاد رکھنا، میں ظفر جیسا بزدل نہیں، اس لیے میرے بچے سے دور رہنا کہ میں اپنے بچے پہ تم جیسی عورت کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم جیسی عورتیں بچوں کو جنم تو دیتی ہیں مگر انہیں اچھی تربیت سے، اچھی پرورش سے ہمیشہ محروم رکھتی ہیں۔ تم نے پیسے کی چکا چوند دیکھ کر اپنے محبت کرنے والے، جان چھڑکنے والے شوہر
اور 4 بچوں سے جیسے آنکھیں پھیر لی، وہ تمہاری اوقات بتانے کو کافی تھا۔ خیر، ابھی بھی تمہارا زیادہ کچھ نہیں بگڑا، ہو سکے تو جیتے جی ظفر سے معافی مانگ لینا، کیونکہ تمہاری دنیا سنوارنے کا بندوبست تو میں نے کر دیا ہے۔ یہ مکان میں نے پہلے ہی تمہارے نام کر دیا تھا، بیٹی کی خوشی میں بلینک چیک بھی بھیج رہا ہوں، اپنی مرضی سے بھر لینا۔ اور ان سب دنیاوی چیزوں سے زیادہ کہ مجھے تمہاری اوقات نہیں لگتی، فقط ایاز جو کبھی بھی تم جیسی بد کردار عورت کا نہ ہوا تھا۔ دمے واپسی اسے کیا ہوا، نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی، وہ ستارہ کیسے بکھر گیا، وہ تو آپ اپنی مثال تھا۔ یہ خط پڑھ کر افشین اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ اس کے گھر والوں کا ہی اس کی طرف آنا جانا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کے بھائی اسے ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئے۔ کافی عرصے سے اس کا ذہنی علاج چل رہا ہے۔ کچھ عرصے تک تو ڈاکٹروں کے کہنے اور اس کے بھائیوں کے اصرار پہ ہی ظفر نے افشین کو بچوں کے پاس دوبارہ رکھا تھا، مگر محض بچوں کی ماں کی حیثیت سے، کیونکہ ظفر کی زندگی میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ وہ ملا تو صدیوں کے بعد بھی میرے لب پہ کوئی گلا نہ تھا، اسے میری چپ نے رلا دیا، جسے گفتگو میں کمال تھا۔ اور عروج پانے کی خواہش مند افشین انجانے میں ہی اپنے لیے زوال خرید لائی تھی۔ اس کی ذہنی حالت روز بروز بگڑتی ہی جا رہی تھی، اسے تو اپنے بچوں کا بھی ہوش نہ تھا۔ اسی کے پیش نظر اسے مینٹل ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ آج کل افشین مینٹل ہاسپٹل میں رہتی ہے، جبکہ دوسری طرف ظفر اپنے بچوں کے ساتھ مطمئن اور خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے اپنی بڑی بیٹی ایمان کی شادی بھی کر دی ہوئی ہے، باقی بچے ابھی اپنا مستقبل بنانے کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے، تو ظفر بھی اکثر سوچتا ہے اور الجھ جاتا ہے کہ کیا افشین کی طرح گھر سے کمائی کرنے کے لیے نکلنے والی تمام عورتیں ہی بری ہوتی ہیں۔